ولی کا آستانہ ہے، جو پیلی بھیت میں کامل ولی کا آستانہ ہے۔ صابر بھائی، جو پیلی بھیت میں کامل ولی کا اری سکھیو وہی تو میرے پی کا آستانہ ہے، اری سکھیو وہی تو میرے پی کا آستانہ ہے، اری سکھیو وہی تو میرے پی کا آستانہ ہے، جو پیلی بھیت میں کامل ولی کا آستانہ ہے۔ شہید ناز کو سونے بھی دو، شہید ناز کو سونے بھی دے، لے سانس آہستہ، شہید ناز کو سونے بھی دے، لے سانس آہستہ، ادب اے دل، ادب اے دل، یہ حاجی شاہ جی کا آستانہ ہے، ادب اے دل، یہ حاجی شاہ جی کا آستانہ، شہید ناز کو سونے بھی دے، لے سانس آہستہ، شہید ناز کو سونے بھی دے، لے سانس آہستہ، ادب اے دل، یہ حاجی شاہ جی کا آستانہ ہے، ادب اے دل، یہ حاجی شاہ جی کا ادب اے دل، یہ حاجی شاہ جی کا آستانہ ہے۔ اور یہ جی ذرا ادب اے دل، یہ حاجی شاہ جی کا آستانہ ہے، زمانہ کیوں نہ ان کے در پہ سجدہ ریز ہو آخر، زمانہ کیوں نہ ان کے در پہ سجدہ ریز ہو آخر، ارے زمانہ کیوں نہ ان کے در پہ سجدہ ریز ہو آخر، کہ ان کا در سکون اور شانتی کا آستانہ ہے، کہ ان کا در سکون اور شانتی کا آستانہ ہے، زمانہ کیوں نہ ان کے در پہ سجدہ ریز ہو آخر، کہ
سکون اور شانتی کا ستانا ہے کہ ان کا در سکون اور شانتی کا آستانہ ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ یہاں سے لوٹ کر جاتا نہیں خالی کوئی، یہ تو چونکہ یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو وہ تو آج کل شریف ہو رہا ہے، میں پہنچانا چاہتا ہوں اپنا یہ شعر وہاں تک، توجہ چاہتا ہوں خاص طور پہ کہ وہاں سے لوٹ کر جاتا نہیں خالی کوئی، وہ تو یہاں سے لوٹ کر، دو طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں سے لوٹ کر خالی کوئی جاتا نہیں، وہ تو یہاں سے لوٹ کر خالی کوئی جاتا نہیں، وہ تو وہاں سے لوٹ کر خالی کوئی جاتا نہیں، وہ تو کشادہ دل خدا والے سخی کا آستانہ ہے، خدا والے بہت بہت ضرور نوازی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت ضرور نوازی ڈاکٹر صاحب کہ وہاں سے لوٹ کر جاتا نہیں خالی کوئی، وہ تو وہاں سے لوٹ وہاں سے لوٹ کر خالی نہیں جاتا، کشادہ دل خدا آستانہ ہے، کشادہ دل خدا والے سخی کا آستانہ ہے۔ اور یہ شعر جتر بھائی دیکھیے میرے سب دیوانے جھومتے رہتے ہیں ان کے آستانے پر، کوئی سبیر سخت لفظ کٹھن شبدوں کا میں نے استعمال نہیں کیا، میرا شعر پوری طرح سے آپ تک پہنچے گا، توجہ چاہتا ہوں خاص طور پہ کہ دیوانے جھومتے رہتے ہیں ان کے آستانے پر، دیوانے جھومتے رہتے ہیں ان کے آستانے پر، سلام ان پر وہ اولاد علی کا آستانہ ہے، سلام ان پر وہ اولاد علی کا آستانہ ہے، سلام ان پر وہ اولاد علی کا آستانہ ہے، سلام ان پر۔ اور ایک بہت سارے واقعات آپ کی حیات مبارکہ سے جڑے ہوئے ہیں، ایک واقعہ کو میں نے نظم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک بار ان کا کوئی مرید ان کے پاس میر خان، شاہ میر خان صاحب تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا حصہ میرے پاس نہیں ہے، انہوں نے کہا پھر کیا کرنا مجھے، کہنے لگا ایسا کہ آپ بریلی شریف چلے جائیے، آپ کا جو حصہ ہے وہ آپ کو بریلی شریف میں ملے گا، تو آپ بریلی شریف ہے، بریلی شریف اس کے نام سے منسوب ہے، اس کے بارے میں آپ کی خوبصورت اور متبادل سماعتوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں شعر پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں کہ سلام ان پر یہ اولاد علی کا آستان میں مریدی میر خان کو اعلیٰ حضرت کی ملی جن سے، مریدی میر خان کو مریدی میر خان کو اعلیٰ
تینوں سمجھیے گا صاحب کہ مریدی میر خواہ کو آنا حضرت کی ملی جن سے، مریدی میر خواہ کو آنا حضرت کی ملی جن سے، وہ پر رونق وہ گل افشاں انہی کا وہ گل افشاں انہی کا آستانہ ہے، وہ پر رونق وہ گل افشاں انہی کا آستانہ ہے، وہ پر رونق وہ گل افشاں انہی کا آستانہ ہے۔ اور جب میں شعر سنا رہا ہوں ایک واقعے کو اور میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ حج شریف عیدوں کو دیا حج کے سفر میں غیب سے کھانا، مریدوں کو دیا حج کے سفر میں غیب سے کھانا، مریدوں کو دیا حج کے سفر میں غیب سے کھانا، سخاوت سے کہو وہ اس غنی کا آسانہ ہے، سخاوت سے کہو یہ اس غنی کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار نور الاسفیاء، شاعر اسلام شکیل غیاثی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مریدوں کو دیا حج کے سفر میں غیب سے کھانا، مریدوں کو دیا حج کے سفر میں غیب سے کھانا، سخاوت سے کہو یہ اس غنی کا آستانہ ہے، سخاوت سے کہو وہ اس غنی کا آستانہ ہے۔ اور یہ پیلی بھیت کا نوری نگر سے کیا تعلق ہے، اس پر بھی میرے شیخ کا توجہ چاہتا ہوں، حضور توجہ کا تعلیم ہوں کہ مرید سخاوت سے کہو یہ اس غنی کا آستانہ ہے، یہ ہے نوری نگر سے شہر پیلی بھیت کی نسبت، یہ ہے نوری نگر سے شہر پیلی بھیت کی، میں نے منقبت کا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اپنے اشعار میں، یہ شعر خصوصی توجہ کے ساتھ چاہتا ہوں آپ لوگ توجہ کریں کہ یہ ہے نوری نگر سے شہر پیلی بھیت کی نسبت، یہ ہے نوری نگر سے شہر پیلی بھیت کی نسبت، وہاں بھی اور یہاں بھی قادری کا آستانہ، اور یہاں بھی قادری آستانہ میری شعر کی کیفیت میں، میرے اس شعر کی تکمیل میں، میرے اس شعر کو پورن کرنے میں
آپ لوگوں کی محبتیں بھی شامل ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے تنہا اتنی محنت کی ہے، بلکہ اس وقت کی جو پوری پریکرما تھی، جو وہاں کا ماحول تھا، جو وہاں کا انداز تھا، وہ سب میرے اوپر اثر انداز ہو رہا تھا. ظاہر ہے کہ آپ سب لوگوں کا خانقاہ سے تعلق ہے، اس لیے اس شعر کو اتنا پرتاثیر خدا کی طرف سے بنا دیا گیا ہے. میں پھر سے یہ شعر پیش کرتا ہوں مطلب بھائی کہ ہے یہ ہے نوری نگر سے شہر پیلی بھیت کی نسبت، یہ ہے نوری نگر سے شہر پیلی بھیت کا رشتہ، یہ ہے نوری نگر سے شہر پیلی بھیت کی نسبت، وہاں بھی اور یہاں بھی قادری کا آستان، وہاں بھی اور یہاں بھی سبحان اللہ، واہ واہ، آستان ہے، وہاں بھی اور یہاں بھی. اور آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی پابندی، نہیں ہے اپنی جذبات رکھتا ہوں. اور یہاں آنے کے بعد جس طرح کی شاعری میرے دل میں بہت اچھا جاتی ہے اور کیسے کہ نہیں ہے کوئی پابندی یہاں پر مذہب کی، نہیں ہے کوئی پابندی، نہیں ہے کوئی پابندی. یہ خانقاہ نور الاسفیاء کے حوالے سے شعر کہ نہیں ہے کوئی پابندی. اور خانقاہوں کا جو پیغام ہے محبت کا، امن و آشتی کا، قومی یکجہتی کا، اور جس کی ہمارے ملک کو اس وقت بہت سخت ضرورت ہے، میں نے اس پس منظر کو سامنے رکھ کر اس شعر کو کہنے کی کوشش کی ہے. اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس درگاہ کا، اس خانقاہ کا جو بنیادی مقصد ہے، جو میسج دینا چاہتی ہے یہ خانقاہ، خاص طور پر ہمارے سماج کو، ہمارے اس ملک کو، شاید میں اس شعر میں اس میسج کو پورا کرنے کی کوشش کر پایا ہوں کہ نہیں ہے کوئی پابندی یہاں پر ذات و مذہب کی، نہیں ہے کوئی پابندی یہاں پر ذات و مذہب کی، نہیں ہے کوئی پابندی یہاں پر، نہیں ہے کوئی پابندی یہاں پر ذات و مذہب کی. اٹھائے فیض کوئی بھی، اٹھائے فیض کوئی بھی، سبھی کا فیض سبھی کا